میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا ذہن اس کے یہ الفاظ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جو کچھ میری نگاہوں کے سامنے تھا اور ارل سیڈنا کی جو شخصیت تھی، اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ کمبخت جو کچھ کہہ رہی ہے کہیں واقعی کر کے ہی نہ دکھا دے۔ بہرحال اب تو تقدیر کا مسئلہ تھا۔ تقدیر نے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ میری مدد کی تھی، لیکن بہرحال جو کچھ اب وہ کہہ رہی ہے، اگر یہ ہو گیا تو نہیں سمجھتا کہ آئندہ میری شخصیت، میری کیفیت کیا ہوگی۔ ارل سیڈنا نے کہا، کیا تم اس دلچسپ ماحول کو قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے؟ نہیں ارل سیڈنا، تمہاری شخصیت کو تو میں نے ہمیشہ ہی تسلیم کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مائی ڈیئر جہانگیر جمال شاہ، بہت بہت شکریہ۔ اب اس کے لیے نہ تو میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کروں گی اور نہ تمہیں کسی مشین پر لے جاؤں گی۔ میری مشینیں خود بخود چل کر میرے پاس آتی ہیں۔ دیکھو اس طرف دیکھو۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ در حقیقت ایک عجیب و غریب مشین ٹرالی پر گردش کرتی ہوئی اس طرف آ رہی تھی۔ اسے نہ کوئی آپریٹ کر رہا تھا اور نہ کوئی ریموٹ کنٹرول تھا، بس وہ ایک بڑے سے دروازے سے نکلی تھی اور اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے کیمرے کا سا لینز لگا ہوا تھا۔ میں اسے بھی اسی انداز میں دیکھتا رہا۔ اس کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں میری کوئی جدوجہد کارگر نہیں ہو سکتی اور مجھے بالکل ہی مفلوج ہونا پڑے گا، اس سے پہلے کہ میں اس بارے میں بہتر انداز میں سوچ بھی سکتا۔ اچانک ہی مشین سے کچھ شعاعیں سی خارج ہونے لگی، جنہوں نے ایک لمحے میرے اطراف میں حصار کر لیا۔ میں ہر اس کام کے لیے تیار تھا جس کے بارے میں اس نے مجھ سے کہا تھا، اور ایک عجیب سی بے بسی کا احساس میرے دل کو ہو رہا تھا۔ شعاعیں کچھ دیر میرے گرد قائم رہیں اور اس کے بعد رفتہ رفتہ میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا ذہن سوتا جا رہا ہو، پھر نہ جانے کب تک یہ انوکھی نیند مجھ پر سوار رہی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ حواس جاگنے لگے۔ سامنے سمندر کی لہریں ساحل سے سر پٹک رہی تھیں، دور دور تک ریت کے خاموش ٹیلے بکھرے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کہیں زندگی کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اطمینان بری نگاہوں سے لہروں کا یہ کھیل دیکھتا رہا۔ پھر مجھے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی اور میری نگاہیں غیر اختیاری طور پر گھوم گئی۔ نیلے رنگ کی ایک لمبی کار مجھ سے کچھ فاصلے پر رکی تھی اور اس سے دو افراد نیچے اترے تھے۔ خوبصورت سکرٹ میں ملبوس ایک لڑکی اور سفید رنگ کے کوٹ پتلون میں ملبوس مرد۔ لڑکی نوجوان تھی اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کے براؤن بال ہوا سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ مرد گنجے سر کا مالک تھا، لیکن اس کے اطراف میں ایک عجیب سی جالر پڑی ہوئی تھی۔ دونوں ساحل کی جانب چل پڑے اور پھر لہروں سے بچ بچ کر چہل قدمی کرتے رہے۔ میں نے دیکھتا رہا اس جوڑے کا آپس میں کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ باپ بیٹی تو لگتے نہیں، چونکہ لڑکی کے نقوش باپ کے نقوش سے بالکل مختلف تھے اور اس کی چال میں ایسا انداز تھا جیسے اس معمر شخص سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو۔ شاید زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے وہ اس ویران ساحل پر آئے ہیں۔ نہ جانے کون ہے، بہرحال ہوں گے کوئی جہنم میں جائے، مجھے اس سے کیا۔ میں پھر لہروں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں وہ دونوں میری جانب چل پڑے۔ آہستہ آہستہ ان کے قدم مجھ تک پہنچ کر رک گئے۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی انہیں تعجب سے دیکھا اور لڑکی میرے نزدیک بیٹھ گئی۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، اس نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ میں تعجب کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تب وہ آہستہ سے بولی، اور کیا تم یہ اعتراف نہیں کرو گے کہ تم فلیک ہو، فلیک گولڈن؟ اس نے کہا۔ میں اس کے الفاظ پر حیران سا ہو گیا۔ میں نے غور کیا اور سوچا کہ کیا میں فلیک گولڈن ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں آیا کہ میں فلیک گولڈن ہوں یا کوئی اور، مگر میں ہوں کون؟ لڑکی نے معمر شخص سے کہا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ او مائی گاڈ ماما، میں یہ سب کچھ، ہاں یقینی طور پر یہ فلیک ہی ہے۔ او مائی ڈیئر فلیک مجھے پہچانو، میں لوئس ہاروے ہوں، لوئس ہاروے۔ میں نے بے خیالی کے انداز میں شانے ہلائے۔ لڑکی جھک کر بولی، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ تم فلیک نہیں ہو؟ شاید میں انکار نہ کروں۔ نائس، ویری نائس، بڑی خوشی ہوئی ہے تم سے مل کر۔ او مائی ڈیئر فلیک، تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ بڑا عجیب سا انداز تھا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ خود کو سنبھال رہے تھے اور بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ مسٹر ہاروے نے جھک کر میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اٹھو، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہاری نئی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فلیک، تم نہیں سمجھتے کہ تمہارے مل جانے سے ہم لوگ کس قدر خوش ہوئے ہیں۔ لڑکی نے کہا، مجھے یوں لگتا ہے مسٹر ہاروے جیسے فلیک ذہنی طور پر کھویا کھویا سا ہے، جیسے وہ اپنی صحیح ذہنی قوتوں میں نہ ہو، بلکہ اس کا انداز، اس کی آنکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ او مائی ڈیئر فلیک، آؤ، تمہارا یہاں بیٹھے رہنا کسی طور مناسب نہیں ہے، اٹھو پلیز اٹھو۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا۔ ذہن بالکل ہلکا ہلکا تھا، طبیعت پر کوئی بوجھ بھی نہیں تھا، بدن میں چستی تھی اور کوئی پریشانی دل و دماغ میں نہیں تھی۔ وہ لوگ آ کر مجھے فلیک کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں تو یقینی طور پر میں فلیک ہی ہوں۔ اپنا نام بھول گیا ہوں، ہاں شاید میرا نام فلیک ہی ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھا
وہ لوگ مجھے اس نیلی خوبصورت کار کی طرف لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے کار کے پچھلے حصے میں بٹھایا۔ لڑکی جس کا نام بریٹا لیا گیا تھا میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کے بدن سے ایسی لطیف خوشبو اٹھ رہی تھی کہ میں گہری گہری سانسیں کھینچ کر اس خوشبو کو اپنے سینے میں اتارے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ خوشبو اچھی لگ رہی ہے تمہیں؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تمہیں یاد ہے تم ہمیشہ ہی یہ خوشبو پسند کرتے تھے اور میں تمہاری خواہش پر اس خوشبو کو استعمال کرتی تھی۔ مجھے یاد نہیں آ سکا کہ کب میں اس خوشبو کو پسند کرتا تھا۔ مجھے تو بریٹا بھی یاد نہیں تھی، نہ ہی میں لوئس ہاروے کے بارے میں کچھ جانتا تھا، نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ ساحل سمندر پر میں کیا کر رہا تھا۔ بہت سی باتیں نہیں تھی، لیکن جب کوئی بات یاد نہ ہو تو اس پر بحث کرنے سے کیا حاصل۔ مسٹر ہاروے کار ڈرائیو کرتے رہے اور اس کے بعد کار ایک خوبصورت سے ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ ہاروے نیچے اتر آئے، بریٹا بھی نیچے اتری اور اس نے مجھ سے کہا، آؤ فلیگ۔ میں خاموشی سے نیچے اتر گیا اور ان کے ساتھ چلتا ہوا لفٹ میں داخل ہوا۔ لفٹ نہ جانے کون سی منزل پر رکی تھی، بہرحال مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ راہداری میں اتر کر ہم ایک خوبصورت سے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ مسٹر ہاروے نے کہا، بریٹا تم انہیں اپنے ساتھ ہی رکھو، کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی ان کے لیے۔ میرا خیال ہے میں خریداری کر لوں۔ آپ رہنے دیجئے مسٹر ہاروے، میں خود ہی یہ سارے انتظامات کر لوں گی۔ پھر بھی فوری طور پر تو ضرورت ہوگی۔ دیکھو تو صحیح حلیہ کتنا خراب ہے۔ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کم از کم حلیہ تو درست کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، آپ انتظام کر لیجئے، بریٹا نے کہا اور مجھے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئی۔ بہت وسیع اور شاندار کمرہ تھا۔ اس نے محبت بھرے انداز میں میرے شانوں پر دباؤ ڈال کر مجھے بستر پر بٹھا دیا۔ تمہاری کیفیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے ڈارلنگ کہ تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تمہیں کچھ احساس ہوتا ہے اس کا؟ میں الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، نہیں مس بریٹا، مجھے اپنی حیثیت کا کوئی احساس نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ شاید میں کچھ بھول گیا ہوں۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے، ورنہ آپ اتنے عرصے گم نہیں رہ سکتے تھے۔ آپ ضرور واپس آ جاتے۔ کیا آپ مسٹر لوئس ہاروے کو بھی نہیں جانتے؟ معذرت چاہتا ہوں، اگر انکار کروں گا تو آپ کو دکھ ہوگا، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ آپ نے ہی مجھے میرا نام بتایا ہے، ورنہ شاید میں تو اپنا نام بھی بھول گیا تھا۔ بریٹا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگی، پھر بولی، اچھا جاؤ غسل کر لو، فی الحال ہمارے پاس تمہارے لیے دوسرا لباس نہیں ہے، لیکن مسٹر ہاروے اس مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری واپسی سے پہلے وہ آ جائیں، کیونکہ ہوٹل کے نیچے ڈیوٹی فری شاپ میں بہت سی چیزیں مل جایا کرتی ہیں۔ اوکے ڈیئر، جاؤ، فکر مت کرو، لباس تبدیل کر لو، میرا مطلب ہے غسل کر لو، لباس ابھی آ جائے گا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہ سمجھی اور ہوٹل کے شاندار کمرے سے ملحق باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے شاندار کمرے کا باتھ روم جتنا خوبصورت ہو سکتا تھا اتنا ہی تھا، لیکن مجھے ان تمام چیزوں کا استعمال آتا تھا۔ میں پانی کی فواروں کے نیچے یہ سوچنے لگا کہ میں اپنے آپ کو کیوں بھول گیا ہوں۔ مجھے یہ یاد کیوں نہیں آتا کہ میرا نام فلیگ گورڈن ہے اور میں بریٹا اور مسٹر لوئس ہاروے کو جانتا ہوں۔ بس ذہن میں میٹھے میٹھے سے نقوش گردش کرتے رہتے تھے۔ یہ نقوش مربوط نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال بریٹا غلط نہیں کہتی ہوگی۔ مسٹر لوئس ہاروے اور بریٹا میرے شناسا ہیں۔ ان لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہیے، ورنہ پھر میرے چاروں طرف خلا کے علاوہ ہے ہی کیا۔ ہاں، خلا ہی خلا، بالکل خلا ہی خلا۔ نہیں، میں فلیگ گولڈن ہی ہوں۔ مجھے اس بات کو خلوص دل سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ بہت دیر تک میں انہی سوچوں میں گم رہا اور کچھ دیر کے بعد بریٹا کی آواز باہر سے سنائی دی، فلیگ کپڑے لے لو۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور نیا لباس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ لباس میرے بدن پر بالکل فٹ تھا اور مجھے اس کے استعمال میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ میں تیار ہو کر باہر نکلا۔ مسٹر ہاروے اس وقت بھی موجود نہیں تھے، لیکن بریٹا نے میرے لیے کافی وغیرہ کا بندوبست کیا تھا۔ کافی کے ساتھ ہی مختلف قسم کے سینڈوچز اور بسکٹ وغیرہ بھی موجود تھے۔ مجھے اچانک ہی بھوک لگنے لگی اور میں ان چیزوں پر ٹوٹ پڑا۔ بریٹا بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس نے میرے لیے کافی بنائی اور آہستہ سے بولی، تم کہاں گم ہو گئے تھے فلیگ؟ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ گے؟ میں یقین کرو بریٹا باتھ روم میں بھی یہی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے اپنا ماضی یاد آ جائے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ تم نے مجھے فلیگ کہہ کر پکارا تو میرے ذہن میں یہ بات ابھری کہ میں فلیگ ہوں۔ ہاں میں فلیگ ہوں تو فلیگ ہی، لیکن میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں۔ بریٹا نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلائی اور بولی، ہاں مسٹر ہاروے کا بھی یہی کہنا ہے، تمہارے اوپر شدید تشدد کیا گیا ہے، تمہیں ذہنی طور پر ناکارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن فکر نہ کرو، اب ہم آگے ہیں، تمہیں یقیناً سب کچھ یاد آ جائے گا۔ شاید، لیکن میری دلی آرزو ہے کہ کوئی مجھے میرا ماضی بتا دے، میں اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ نہ جانے میرے ذہن پر کیسی میٹھی میٹھی پرچھائیاں رقص کرتی رہتی ہیں۔ تم فلیگ گولڈن ہو ڈیئر، میں بریٹا فوکس ہوں اور مسٹر لوئس ہاروے میرے انکل ہیں۔
ہمارے تمہارے درمیان بہت گہری دوستی ہے. میں تمہیں آہستہ آہستہ یاد دلاؤں گی, وہ راتیں یاد دلاؤں گی جو ہم نے مختلف ملکوں میں گزاری ہیں, وہ لمحات یاد دلاؤں گی. تم فکر نہ کرو. لو پلیز کافی اور لو. اس نے میری پیالی میں مزید کافی ڈال دی. اس کا رویہ بہت ہی متاثر کن تھا. میں نے یہ ساری چیزیں ختم کری تو اس نے کہا, اب تم آرام کرو, پلیز لیٹ جاؤ, میں تمہارے پاس موجود ہوں. یہی میں کہنے والا تھا. کیا یہی کہ کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ہرگز نہیں, بالکل نہیں. بھلا کیسے چھوڑ جاؤں گی تمہیں؟ لیٹ جاؤ, ہم لیٹ کر باتیں کریں گے. میں لیٹ گیا. وہ میرے نزدیک ایک کرسی گھسیٹ لائی اور اس پر بیٹھ گئی. مجھے اس کے چہرے پر سوچ کے گہرے آثار نظر آ رہے تھے. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا, تمہیں اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں؟ کوئی ایسی بات جو تمہارے ذہن کے پردوں پر ضرب لگاتی ہو؟ میں نے اس کے ان الفاظ پر سنجیدگی سے غور کیا. کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے جو میرے ذہن کے پردوں پر ضرب لگائے؟ لیکن کوئی ایسا خیال میرے ذہن میں نہیں آ سکا. ہاں, میں حالات پر غور کر سکتا تھا, انہیں سمجھ سکتا تھا. لڑکی نے اپنا نام بریٹا فوکس بتایا تھا. اب میں اسے بریٹا فوکس کے نام سے یاد کر سکتا تھا. اس نے گنجے آدمی کا نام لوئی ساروے بتایا تھا, وہ بھی مجھے یاد تھا. لیکن ان دونوں کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ اور ان دونوں نے مجھے فلیگ گولڈن کی حیثیت سے جو مخاطب کیا ہے, یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا. اگر وہ کہتے ہیں اور میرے ہمدرد ہیں تو میں خود کو فلیگ گولڈن تسلیم کر سکتا ہوں. لیکن اسے آگے اور پیچھے کیا ہے یہ مجھے نہیں یاد تھا. شاید ماضی کی کچھ کہانیاں میرے ذہن سے نکل گئی تھی اور مجھے ان کا پورا احساس تھا. میں کچھ بھول گیا ہوں. وہ بولی, اگر میں تم سے مارٹن ٹم کے بارے میں کچھ کہوں تو کیا تم مارٹن ٹم کو یاد کر سکتے ہو؟ مارٹن ٹم؟ میں زیر لب بولا. اور لیزر ہاربن, یہ نام بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے. شاید تمہارا کہنا بالکل درست ہے. میں ماضی کی بہت سی باتیں بھول چکا ہوں, اور یقین کرو کہ اگر تم مجھے فلیگ گولڈن کے نام سے مخاطب نہ کرتی تو شاید میں اپنا نام بھی بھول چکا ہوں. کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے میرے ساتھ جس نے میرے ماضی کے اوراق پلٹ دیے ہیں, اور اب مجھے صرف مدھم پرچھائیاں محسوس ہوتی ہیں. آئی ایم سوری مس بریٹا, آئی ایم ویری سوری. اگر آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے تو پھر یوں سمجھیے کہ میں آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں. میں جانتی ہوں ان ذلیل لوگوں نے تمام انسانی رشتوں کو بلا کر تمہاری زندگی تباہ کر دی ہے. فلیگ تمہارے والد مارٹن ٹم کے گہرے دوست تھے. مسٹر گولڈن ایک بہترین انسان بھی تھے اور ایک شاندار بزنس مین بھی. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مارٹن ٹم مسٹر گولڈن ہی کے سہارے مارٹن ٹم بن سکا تھا. وہ جانتا تھا کہ فلیگ گولڈن مسٹر گولڈن کی تمام دولت اور جائیداد کا وارث ہے, اور اس شخص نے آئی ایم سوری, ابھی تو تم چونکہ اپنے ماضی کو بھولے ہوئے ہو اس لیے مارٹن ٹم کے بارے میں جو کچھ بھی میں کہوں گی برداشت کر لو گے. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حقیقت سامنے آنے کے بعد کہیں تم میرے ان الفاظ پر ناراضگی کا اظہار نہ کرو. میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتی ہوں, اور میرے چچا لوئس ہاروے بھی, کہ مسٹر گولڈن نے مارٹن ٹم ہی کی وجہ سے خودکشی کی, اور ٹم نے نہایت چالاکی سے ساری دولت اپنی تحویل میں لے لی, اور اس کے ساتھ ہی تمہارا سرپرست بھی بن گیا. وہ جس قدر معصوم صورت انسان ہے, فطرتاً اتنا ہی شیطان. میں دلچسپی سے لڑکی کو دیکھتا رہا. اس کہانی سے مجھے خاصی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی. میں نے کہا, آگے کہو. مارٹن ٹم مختلف ذرائع سے مسٹر گولڈن کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف رہا, لیکن وہ جانتا تھا کہ تم کسی بھی وقت اسے اپنے باپ کی دولت کا حساب طلب کر سکتے ہو. چنانچہ وہ مختلف طریقوں سے تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا رہا, اور جب ایک دن اسے یہ احساس ہوا کہ تم اس کی جانی متوجہ ہو گئے ہو تو اس رات تم اٹلی سے غائب ہو گئے. اٹلی سے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. ہاں یقیناً. جب تم اپنا ماضی بھول گئے ہو تو تمہیں یہ سب کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. میں کسی قدر الجھ سا گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کچھ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد بولی, مسٹر لوئس ہاروے کا بھی یہی خیال تھا کہ ان شیطانوں نے تمہارے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی بنا پر تم ان تک نہیں پہنچ سکے. یقیناً وہ عمل یہی ہے, انہوں نے کسی طریقے سے تمہاری یادداشت غائب کر دی ہے. لیکن تم فکر نہ کرو فلیک, ہم موجود ہیں. ہم تمہیں تمہاری اصل ہوئیت میں واپس لائیں گے, اور ہم اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ تم سے ہماری ملاقات ہو گئی. مسٹر لوئس ہاروے بھی معمولی انسان نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے کہ وہ مارٹن ٹم سے ٹکرانے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں. بہرحال تم اپنے آپ کو کسی بھی مشکل میں نہ ڈالو اور اپنے طور پر مطمئن رہو. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی. میں خاموش ہو گیا. رات کو نہ جانے کیا وقت ہوا تھا جب مسٹر لوئس ہاروے میرے پاس آئے. ان کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا. آ کر پوچھا کہ ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھا لیا یا نہیں, اور اس کے بعد رات کے کھانے کا انتظام کیا جانے لگا. مسٹر ہاروے نے ڈنر کے دوران بتایا, میں نے اپنے تمام آدمیوں کو ہوشیار کر دیا ہے جو اٹلی میں ہمارے استقبال کریں گے. مجھے بہت معمولی سی تیاریاں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اٹلی روانہ ہو جائیں گے. ویری گڈ انکل, ویری نائس. آپ نے واقعی بہترین انتظامات کیے ہیں. مسٹر لوئس ہاروے نے بھی مجھ سے مارٹن ٹم کے بارے میں سوالات کیے.
لیکن میرے بجائے بریٹا نے انہیں یہ بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں ہے۔ لوئس ہاروے نے غصیلے لہجے میں کہا، خدا کی قسم میں تمہیں تمہارا ماضی یاد دلاؤں گا۔ اس شیطان کی چال میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ یقیناً اس نے تمہیں راستے سے ہٹانے کے بجائے زندہ رکھا اور تمہاری یادداشت گم کر دی، لیکن کوئی ایسا کارڈ اس نے اپنے ہاتھ میں ضرور رکھا ہوگا جس سے وہ کسی بھی لمحے تمہیں استعمال کرے۔ میں جانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مسٹر لوئس ہاروے پرخیال انداز میں خاموش ہو گئے۔ ڈنر ختم کرنے کے بعد انہوں نے کہا، بریٹا تم سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ فلیگ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بریٹا نے اپنا کول پوری طرح نبھایا۔ مسٹر ہاروے کے جانے کے بعد اس نے کہا، آپ مجھے اپنی ضروریات کے بارے میں بتائیے۔ میری ضرورتوں کی ذمہ داریاں تو آپ نے سنبھال لی مس بریٹا، اور مجھے آپ پر مکمل اعتبار ہے۔ واقعی، وہ زیر لب مسکراہٹ سے بولی۔ آپ کو شک ہے؟ نہیں، شک تو نہیں۔ پھر آپ کو یقین کیوں نہیں آیا؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے خلوص پر کوئی شک نہ کریں، اس نے کہا۔ پھر اس نے مجھے زندگی کی یہ ضرورت فراہم کر دی، اور مجھے احساس ہوا کہ واقعی مجھے حسین بریٹا کی قربت درکار تھی۔ اسے دیکھ کر جو ایک خلش سی دل میں بیدار ہو جاتی تھی، ایک بے نام سا احساس جو دل میں بھی ابھر آتا تھا، میں اس کے مفہوم سے روشناس ہو گیا تھا۔ اس نے مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا، تم بے حد دلکش ہو فلیگ، میرے تصور سے بھی زیادہ دلکش۔ تم نے میرے الفاظ چرائے ہیں۔ الفاظ؟ ہاں، یہی میں تمہارے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید بھول گیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ویری گڈ، میں نے کہا، کیا تمہیں خوشی ہوئی؟ خوشی؟ ہاں، شاید ہوئی ہے، میں نے مسکرا کر کہا، اور بریٹا خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ مسٹر ہاروے نے بریٹا کے بیان کی تصدیق کر دی، اور اس رات ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے، جہاز میں سوار ہوئے اور اٹلی چل پڑے۔ دوران سفر بریٹا میرے ساتھ تھی اور میں مسلسل اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، میرے اور اہل خاندان بھی ہیں بریٹا؟ تم ان کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اصل میں میرا مطلب ہے تمہارے والد مسٹر گولڈن کا تمام کاروبار برطانیہ اور فرانس میں ہے۔ اٹلی میں بس تمہاری جائیدادیں ہیں۔ میلان، تورن اور فلورنس میں تمہارے پاس بہت کچھ ہے۔ خوب، میں نے گردن ہلا کر کہا۔ ہم اٹلی پہنچ گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا ہے جیسے روم میرے لیے اجنبی نہ ہو۔ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا ہو۔ میں جانتا تھا کہ اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں۔ عارضی طور پر مجھ سے میری یادداشت چھین لی گئی ہے، یہ الگ بات ہے، ورنہ میں اٹلی کو جانتا ہوں۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے بریٹا نے کہا، مسٹر ہاروے کا خیال ہے کہ تمہیں تمہارے گھر نہ لے جایا جائے۔ کیوں؟ وہاں تمہارے لیے خطرات ہو سکتے ہیں۔ مسٹر ہاروے یقینی طور پر میرے لیے بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ تھینک یو ڈیئر، اصل میں ہمارا کام تمہارے اس تعاون کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ذاتی طور پر بھی تمہارے شکر گزار ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم ٹیکسی میں اس عمارت تک پہنچے تھے جو بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ عمارت میں میرے لیے آسائشوں کی کوئی کمی نہ رکھی گئی۔ 3 دن تک بریٹا میرے ساتھ رہی۔ چوتھے دن اس نے کہا کہ وہ جا رہی ہے، میں کسی پریشانی کا شکار نہ رہوں، وہ مجھے فون پر مخاطب کرتی رہے گی۔ میں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس دوران میرا زیادہ تر واسطہ بریٹا ہی سے رہا تھا، کیونکہ عموماً مسٹر ہاروے رات کے کھانے کے وقت ہی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور اس رات صرف مسٹر ہاروے میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا، کل صبح میرا ایک گہرا دوست ڈاکٹر واڈکر تمہارا معائنہ کرنے آئے گا۔ اصل میں تمہیں اس لیے کہیں نہیں لے جانا چاہتا کہ ابھی تمہاری اٹلی واپسی کی اطلاع کسی کو نہیں ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر واڈکر میرا بہترین دوست ہے، تمہیں ان سے تعاون کرنا ہوگا۔ ضرور مسٹر ہاروے، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، مسٹر ہاروے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور جن لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ انہیں تم سے نجات حاصل ہو گئی ہے، بہت جلد ان کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ رات کو بریٹا میرے پاس آ گئی اور مجھے کافی خوشی ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت لباس پہن کر آئی تھی۔ میرے لیے اس دوران اور بھی بہت سے لباس مہیا کر دیے گئے تھے۔ بریٹا نے کہا، اور تمہاری قید کے دن ختم ہو گئے ڈارلنگ فلیگ، آج میں تمہیں اٹلی کی حسین رات کا سفر کراؤں گی۔ ہم ایک خوبصورت کار میں بیٹھ کر اٹلی کے بازاروں میں نکل آئے۔ حسین سڑکیں دیکھنے کے قابل، یہاں کی زندگی بہت خوبصورت تھی۔